السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، آیات مقدسہ 5 تا 12 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الدہر، دہر کا معنی ہے زمانہ، جس میں اللہ رب العزت ہمیں جو سچی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے انسان، جتنا بھی یہ زمانہ ہے، یہ انسان پر زمانہ گزرا ہے، دنیا میں یہ انسان آیا اور اس سے پہلے اس پر غور و فکر کرو کہ انسان کیا ہے۔ یہ انسان اللہ نے سوالیہ انداز میں سوال اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اس انسان پر ذرا غور تو کرو۔ میرے عزیزو، یہ انسان ہو، دیگر مخلوقات ہوں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات، فرشتے ہیں، جنات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اور وما بینہما، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سارا مخلوق۔ خالق تو ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب کوئی انسان اپنے آپ کو جو مخلوق ہو کر، بے بس ہو کر، بے کس ہو کر، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دے۔ اگر اس کے پاس اختیارات آگے ہیں تو وہ ظلم شروع کر لے۔ اگر اس کے پاس وسائل آگے ہیں، اختیارات کے ذریعے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ انسانوں کو لوٹنا شروع کر دے، جبر شروع کر دے۔ یہ کیسا انسان ہے یہ؟ اس انسان کو غور تو کرنا چاہیے کہ آج میں جبر اور ظلم کر رہا ہوں تو کل میں کیا تھا؟ کیا لم یکن شیئا مذکورا؟ تمہارے کو تذکرے تھے کہیں پہ؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تمہیں بطور انسان پیدا کیا۔ تم اگر گدھے پیدا ہوتے تو کیا کر سکتے تھے؟ تم کچھ جانور پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے عزیزو، یاد رکھو، یہی غور و فکر ہے۔ اور پھر یہ انسان جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد سچی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اللہ نے پیارے پیارے نبیوں کو بھیجا، سچے نبیوں کو بھیجا، انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ یہ انسان اللہ کے قریب ہو ایک طرف، اور دوسری طرف انسانوں کے قریب ہو، انسانی حقوق کی پہچان پیدا کرے، حقوق العباد کی پہچان پیدا کرے، اور ادھر سے حقوق اللہ کی پہچان پیدا کرے، اور حقوق اللہ کی بالادستی کرے۔ اور وہ بالادستی کہاں کرنی ہے؟ انسانی سوسائٹی میں کرنی ہے۔ عدل کا نظام قائم کرو، امن کا نظام قائم کرو، خوشحالی کا نظام قائم کرو، انسانوں کے حقوق دو۔ یہ سب کچھ اللہ نے رہنمائی دی، لیکن یہ شاکرن کی بجائے کفورا ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا اس کفورا کے لیے، ناشکرے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، طوق تیار کی ہے، زنجیریں تیار کی ہیں۔ ایک دوسری طرف وہ انسان ہیں جو اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو سچی رہنمائی کو سمجھ کر اس کی بالادستی کے لیے شب و روز کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں۔
انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں، انسانوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے لگاتے ہیں، غلامی سے آزادی کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ جو انسان ہے اس کے لیے کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، سنیے۔ ان الابرار، بے شک جو نیک لوگ ہیں، اور یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ جو سچی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں، یعنی شاکرن ہیں۔ یہاں نیکی سے مراد جزوی نیکی نہیں ہے، اجتماعی نیکی ہے، جو اللہ کی پہچان پیدا کر کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں، اجتماعی حقوق قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان الابرار۔ کیا نعمت ہے؟ یشربون من کأس، اللہ رب العزت ان کو پیالے دیں گے، اور پیالوں میں وہ پئیں گے، وہ سونے کے پیالے ہوں گے۔ کان مزاجھا کافورا، جس کا جو مزاج ہے وہ کافور ہے۔ گویا اللہ رب العزت ان کو جو پیالے دیں گے اور ان میں جو پانی یا شراب ہوگی وہ کافور چشمے کی ہوگی۔ یہ وہ جامع شراب ہے جو انسانی عقل بڑھائیں گے، انسانی عقل ماریں گے نہیں۔ یہ دنیا کی کوئی کافور نہیں، جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے مقرب مخصوص جو بندے ہیں ابرار، اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر عین یشربو، یہ چشمہ ہے، یشربو پیتے ہیں، بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اس چشمے سے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، جو چلاتے ہیں اس کی نالیوں کو، یعنی اس چشمے کا جو رخ ہے اس میں جو نالیاں ہوں گی، جس طرف چاہیں گے وہ بندے ابرار اللہ رب العزت اسی طرف موڑ دیں گے، ان کی چاہت کے مطابق۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ سچی جماعت دنیا میں سخی تھی، سخاوت کرتی تھی، دنیا میں عدل قائم کرتی تھی، دنیا میں انسانی حقوق قائم کرتی تھی۔ آج اسی طرح کی جنت ملے گی۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جہنم جتنی بھی ہے یہ دنیا کے ہمارے اعمال ہیں جو شکلیں بدلیں گے۔ جنت جتنی بھی جن شکلوں میں ہمیں ملے گی، اصل میں مرکز اس کا دنیا ہے۔ آج دنیا کو جنت بناؤ، دنیا میں عدل قائم کرو گے، اللہ عدل کی انداز میں آپ کو ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں آپ سخاوت کرو گے، اسی انداز میں اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں آپ حقوق العباد کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، رواداری قائم کرو گے، سچ بولو گے، اسی انداز میں اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور سنیے، یہ جو سچی جماعت ہے ان کی خصوصیات کیا ہے؟ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے ہاں طے کر لیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ کریکٹر اور کردار کے مالک ہوتے ہیں، ان میں سستی غفلت کوئی چیز نہیں۔ پھر وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی جو برائی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن بالخصوص جو برائی یعنی سختی ہوگی وہ پھیلی ہوگی، اور وہ ڈرتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی ڈرتے ہیں، جب ظلم قائم ہوتا ہے، ظالمانہ نظام قائم ہوتے ہیں، تو بین الاقوامی اگر ظلم کا نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا میں چھا جاتا ہے، قومی سطح پر اگر ظلم کا نظام ہو تو پورے ملک میں قائم ہو جاتا ہے، تو ڈرتے ہیں اس سے وہ، اور اس کی جگہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ، اور کھلاتے ہیں، الطَّعَامَ کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، و اسیرن، اور قیدیوں کو۔ مسکین،
یتیم اور قیدی، یہ کون لوگ ہیں؟ جو مفلوق الحال ہیں، محروم المعیشت ہیں، جن پر سختی ہے، اور یہ سچی جماعت کیا کرتی ہے؟ اس سختی کو ختم کر کے عدل کا نظام قائم کرتی ہے، ان کے اجتماعی حقوق قائم کرتی ہے، ان سے جوڑ پیدا کرتی ہے، سوسائٹی میں ان کی عزت بناتی ہے۔ اور سنیے، انما یقیناً نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ پیچھے بھی آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ، اور یہاں بھی کیا ہے؟ یہ سچی جماعت کیا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لا نرید منکم، ہم نہیں چاہتے تم سے جزاءً کوئی بدلہ، ولا شکور، اور نہ کوئی شکر گزاری۔ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ظالمانہ نظاموں کو ختم کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق قائم کرنے کے لیے اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ کے نظام کی بالادستی کرتے ہیں، لیکن عوام سے کوئی جزا، کوئی بدلہ، کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یعنی ان کے دل میں ہے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنا منصب سمجھتے ہیں، وہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ انا نخاف من ربنا، اس سارا کچھ کرنے کے باوجود جو سچی جماعت ہے وہ کیا ہے کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن، جو اداسی والا دن ہوگا، قمطریرا، سختی والا دن ہوگا، بڑا سخت ہوگا، یوم الحشر، یوم الدین، بہت سخت ہوگا۔ پیچھے کئی جگہوں پر یہ گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن اپنے غصے سے محفوظ فرمائے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پھر بچا لیا ان کو اللہ نے۔ یہ جو سچی جماعت ہے، یہ یومن ابوسن قمطریرہ جو ہے، اس سے اللہ نے بچا لیا شر ذلک الیوم، اس دن جو برائی ہوگی، سختی ہوگی۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے ملا دی ان کو تازگی اور خوشی۔ لہذا یہ جتنے بھی سچی جماعت ہے، مومنین، متقین ہوں گے، ان پر کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ دن تو اداسی کا ہوگا، دن تو سختی کا ہوگا، لیکن اللہ ان کو بچا لیں گے۔ کیوں نہ بچائیں؟ جب دنیا میں اس سچی جماعت نے لوگوں کو کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، نفاق سے بچایا، ظلم سے بچایا، انسانی حقوق قائم کیے، اللہ کی بالادستی کی، تو اللہ کیوں نہیں آج بچائیں گے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، سنیے، یہ ہے اللہ کا بدلہ اس سچی جماعت کے لیے، اور اللہ ان کو بدلہ دیں گے بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، جنتاً، جنت کا، وحریراً، اور پوشاک ریشمی۔ اللہ ان کو جو بدلہ دیں گے، جو دنیا میں ان کو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں آئیں، اور انہوں نے برداشت کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ سودا کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا سودا؟ اللہ ان کو جنت دیں گے، باغات دیں گے، امن ہوگا، عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور پھر لباس کیسا ہوگا؟ ریشمی۔ دنیا میں تو ریشم حرام ہے مرد کے لیے، اور جنت میں لباس ہی ریشمی ملیں گے۔ آگے بھی ان جنتیوں کی اوصاف اور ان جنتیوں کے لیے جو انعامات ہیں، اعزازات ہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان سچی جماعتوں میں شامل فرمائے، اور دنیا میں سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.